رامو پہلے پیپر ویٹ اپنے آپ اوپر کو اٹھ کر نیچے آ گیا، اب پینسل اپنے آپ اوپر کو اٹھ کر کاؤنٹر پر آ گری۔ چپڑاسی کپاتی آواز میں بولا، بابو رام جی، میں اسٹیشن ماسٹر کو بلاتا ہوں، اور چپڑاسی جلدی سے دوسری طرف کو نکل گیا۔ اس کے جانے کے 2 سیکنڈ بعد کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے رام رام کا جاب کرتے ہوئے بکنگ کلرک بھی اسی طرف نکل گیا جس طرف رامو چپڑاسی گیا تھا۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اب اس میں کوئی شک نہیں رہا تھا کہ یہ پاگلوں کا ریلوے اسٹیشن ہے اور یہاں کا سارا عملہ پاگلوں پر مشتمل تھا۔ میں کھڑکی سے ہٹ کر دوبارہ پلیٹ فارم کی طرف آ گیا۔ جب میں گیٹ میں سے گزرنے لگا تو ٹی ٹی بابو اسی طرف سنتری سے کچھ باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ میرے آگے ایک اور مسافر تھا، وہ گزرنے لگا تو ٹی ٹی نے کہا، ٹکٹ دکھاؤ۔ مسافر نے صدری کی جیب سے ٹکٹ نکال کر ٹی ٹی کو دے دیا۔ اس نے ٹکٹ چیک کر اس پر پینسل سے نشان لگایا اور مسافر کو ٹکٹ واپس کر کہا، جاؤ۔ مسافر دروازے سے نکل گیا۔ اب میری باری تھی۔ میں گزرنے لگا تو ٹی ٹی نے میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا اور نہ مجھ سے ٹکٹ ہی طلب کی۔ وہ پولیس کے سنتری کے ساتھ باتیں کرتا رہا۔ میں گیٹ سے گزر کر پلیٹ فارم پر آ گیا۔ میں حیران ضرور ہوا تھا کہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ ابھی تک مجھے اس بات کا علم نہیں ہوا تھا کہ میرے ساتھ کس قدر لرزہ خیز حادثہ گزر چکا ہے۔ میں نے سوچا کہ چائے کے اسٹال پر چل کر اسٹال والے سے پوچھتا ہوں کہ یہاں سے لاہور کی طرف کون سی گاڑی جاتی ہے یا جاتی بھی ہے کہ نہیں۔ میں ٹی اسٹال پر گیا۔ اسٹال پر ایک آدمی چائے کا گلاس لے کر کھڑا تھا، ایک اور گاہک بھی ساتھ کھڑا تھا۔ میں نے جاتے ہی پوچھا، بھائی صاحب، یہاں سے کوئی ٹرین لاہور کی طرف جاتی ہے یا نہیں؟ یہاں بھی میرے ساتھ ایسا ہی ہوا کہ اسٹال والے نے میری بات جیسے سنی انسنی کر دی۔ اس نے چائے گاہک کو دے دی اور خود اسٹول پر بیٹھ کر اخبار پڑھنے لگا۔ اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ میں نے غصے میں ہاتھ مار کر اس کا اخبار پرے پھینک دیا اور چلا گیا۔ کیا یہاں سب لوگ بہرے ہیں؟ جیسے ہی میں نے اسٹال والے کے ہاتھ سے اخبار چھین کر باہر پھینکا، اسٹال والا دہشت زدہ ہو گیا اور گاہک کی طرف دیکھنے لگا جو میرے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ اس نے گاہک سے کہا، آپ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ میرا اخبار کس خوشی میں پھینکا ہے؟ گاہک حیران ہو کر بولا، میں تو چائے پی رہا ہوں بھائی، مجھے تمہارے اخبار نوچ کر پھینکنے کی کیا ضرورت؟ تو پھر یہ اخبار میرے ہاتھ سے کس نے کھینچا اور کیوں پھینکا؟ گاہک اور زیادہ حیران ہو کر بولا، میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ تم نے خود ہی نیچے پھینک دیا ہے۔ اب مجھ سے زیادہ مزید برداشت نہ ہوا اور میں نے اپنے ساتھ کھڑے گاہک کو بازو سے اپنی طرف کھینچ کر کہا، بھائی صاحب، اسٹیشن کا سارا عملہ بہرا ہو گیا ہے، آپ ہی مجھے بتائیے یہاں کوئی گاڑی لاہور کی طرف جاتی ہے؟ جیسے ہی میں نے گاہک کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف ذرا سا کھینچا، اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، یہاں کوئی ہے؟ میں نے کہا، ارے بھائی، میں ہوں، آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میری بات کا جواب دیجیے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اس کے بازوؤں کو بڑے آرام سے پکڑ لیا۔ بازو کا پکڑنا جانا تھا کہ گاہک کی چیخیں نکل گئیں۔ وہ بھوت بھوت پکارتا اپنے بازو چھڑا کر گیٹ کی طرف دوڑ پڑا۔ اسٹال والے کی طرف دیکھا، وہ بے حد خوفزدہ تھا۔ میں نے ایک پلیٹ اٹھا کر کاؤنٹر پر ماری اور چیخ کر کہا، تم لوگ میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ پلیٹ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ اسٹال والا بھی بھوت بھوت پکارتا اور دوسری طرف گیٹ کی طرف بھاگ گیا۔ اب مجھے اپنے اوپر بھی کچھ شک سا ہونے لگا کہ کہیں مجھ میں کوئی تبدیلی تو نہیں آ گئی، لیکن جس قسم کی تبدیلی مجھ میں پیدا ہو چکی تھی اس کا تو مجھے وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ میں بھی کچھ گھبرا سا گیا۔ آخر ان آدمیوں کے منہ سے بھوت بھوت کی آوازیں کیوں نکل رہی تھی؟ اسٹال پر شور و گل سن کر ادھر ادھر سے لوگ جمع ہو گئے۔ ایک پولیس والا بھی آ گیا، اس خیال سے کہ کہیں میں کسی نئی مصیبت میں نہ پھنس جاؤں۔ میں وہاں سے دوسری طرف نکل بھاگا۔ جیسے ہی میں بھاگا، ایک طرف سے پھل بیچنے والے کی ریڑھی اچانک میرے سامنے آ گئی۔ یہ سب کچھ 1 سیکنڈ میں ہو گیا۔ نہ مجھے
ایک طرف ہٹنے کا موقع ملا، نہ ریڑھی والے کو اتنی مہلت ملی کہ ریڑھی کو ایک طرف سے موڑ لیتا۔ میں ریڑھی سے ٹکرا گیا۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ ریڑھی نے مجھ ٹکر نہیں ماری اور ریڑھی والے نے بھی اس قسم کے رد عمل کا کوئی اظہار نہیں کیا، جیسے اس کی ریڑھی سے کوئی آدمی ٹکرا گیا ہو۔ میرے حلق سے ڈرونی چیخ نکل گئی، کیونکہ میں اپنی جگہ پر کھڑا تھا اور ریڑھی والا میرے جسم کے اندر سے اس طرح گزر کر نکل گئے تھے جیسے میرا کوئی مادی وجود باقی نہیں ہوگا۔ مجھ پر اس قدر خوف طاری تھا کہ میں وہاں بیٹھ گیا اور اپنے جسم کو ہاتھ لگا لگا کر دیکھنے لگا۔ مجھے اپنا جسم باقاعدہ نظر آ رہا تھا، مجھے اپنی آواز باقاعدہ سنائی دے رہی تھی۔ پھر میرے ساتھ ایسی خوفناک بات کیسے ہو گئی کہ ریڑھی پوری کی پوری میرے جسم سے گزر گئی اور مجھے ذرا سا بھی دھکا نہ لگا۔ اچانک ایک خیال نے میرے سارے بدن پر سنسنی طاری کر دی۔ کہیں میں دوڑتا ہوا پان سگریٹ والے کے اسٹال پر گیا۔ وہاں سامنے آئینہ لگا ہوا تھا، جیسا کہ پان سگریٹ والوں کے اسٹالوں پر اور دکانوں پر اکثر لگا ہوتا ہے۔ میں نے سامنے آ کر آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا، لیکن مجھے آئینے میں اپنا عکس دکھائی نہ دیا۔ میں گھبرا گیا۔ میرے پاس ہی ایک لڑکا کھڑا آئینے میں دیکھ کر اپنے بالوں میں کنگھی کر رہا تھا۔ آئینے میں مجھے اس کا عکس برابر نظر آ رہا تھا، مگر میرا عکس غائب تھا۔ میں نے گھبراہٹ میں ساتھ کھڑے لڑکے کا کنگھی والا ہاتھ پکڑ لیا کہ شاید اس کے ساتھ مجھے اپنا ہاتھ کا عکس بھی نظر آ جائے، لیکن میرا عکس تب بھی دکھائی نہ دیا۔ جس لڑکے کا میں نے ہاتھ پکڑ لیا تھا وہ خوف کے مارے کانپنے لگا۔ اس نے زور سے جھٹک کر اپنا ہاتھ چھڑایا اور بوت بوت کہتا ہوا بھاگ کھڑا ہوا۔ تب مجھے اس تلخ حقیقت کا احساس ہوا کہ شمشان گھاٹ کی کنواری مردہ لڑکی کی چتا سے اچھل کر گرنے کے بعد میرے ساتھ ایک بھیانک حادثہ پیش آ گیا ہے اور میں اپنا وجود کھو بیٹھا ہوں۔ میں کسی کو نظر نہیں آ رہا، دوسروں کی نظروں سے غائب ہو گیا ہوں۔ میں سب کو دیکھ رہا ہوں، سب کو سن رہا ہوں، مگر مجھے نہ کوئی دیکھ رہا ہے اور نہ میری آواز ہی کوئی سن رہا ہے۔ یہ ایک ایسا بھیانک انکشاف تھا کہ جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ اب میں اس بات کا کوئی واضح ثبوت حاصل کرنا چاہتا تھا کہ میں واقعی غائب ہو چکا ہوں اور کسی کو نظر نہیں آ رہا۔ پلیٹ فارم پر شور مچ گیا تھا کہ وہاں کوئی بدرو آ گئی ہے جو لوگوں کو ڈرا رہی ہے۔ پلیٹ فارم پر جو چند ایک مسافر بیٹھے تھے وہ بھی بھاگ کر اسٹیشن کی ڈیوڑی میں چلے گئے۔ صرف پولیس کے 2-3 سنتری اور اسٹیشن ماسٹر پلیٹ فارم پر موجود تھے، جو لگتا تھا کہ کافی ڈرے ہوئے ہیں، مگر اپنے خوف کو مسافروں پر یہ کہہ کر چھپا رہے تھے کہ تم لوگ پاگل ہو گئے ہو، یہاں کوئی بدرو نہیں، واپس آ جاؤ، ٹرین آنے والی ہے۔ ایک آدمی زور زور سے گھنٹی بجانے لگا۔ یہ گاڑی کے آنے کا اشارہ تھا۔ مسافر گھنٹی کی آواز سن کر پلیٹ فارم پر واپس آنا شروع ہو گئے۔ میں خالی بینچ پر سر جھکائے خاموشی اور پریشانی دونوں کی حالت میں بیٹھا ہوا تھا اور بار بار اپنے جسم کو ہاتھ لگا لگا کر محسوس کر رہا تھا۔ میں نے 2-3 بار اپنا نام لے کر آواز بھی بلند کی۔ مجھے آواز بڑی صاف سنائی دی۔ میرا جسم بالکل نارمل تھا۔ میری سماعت، میری بینائی، احساس سے لمس اور میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، یہ سب کچھ معمول کے مطابق نارمل تھی۔ اگر کوئی تبدیلی واقع ہوئی تھی تو وہ صرف اتنی تھی کہ میں دوسروں کو نظر نہیں آ رہا تھا اور ان کی نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ نہ میں کسی کو نظر آ رہا تھا، نہ کوئی میری آواز سن سکتا تھا۔ میں دوسروں کو پکڑ کر چھو سکتا تھا، لیکن کوئی دوسرا شخص اپنے طور پر اگر چھونا پڑے تو مجھے نہیں چھو سکتا تھا۔ یہ ایک نیا عذاب تھا جو مجھ پر نازل ہو چکا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ سوائے پتالی چڑیل کے اور کسی کا کام نہیں ہو سکتا۔ اس نے ایک دوسری طرح سے مجھ پر اپنا حملہ کیا تھا۔
لیکن اس بات کی مجھے ذرا بھی حیرانی نہیں تھی کہ اب تک پاتالی چڑیل میرے سامنے کیوں نہیں آئی۔ وہ تو جب اور جس وقت چاہے ظاہر ہو سکتی تھی اور مجھے اپنی گرفت میں لے سکتی تھی، اپنا قبضے پر لے سکتی تھی۔ پاتالی کا ابھی تک ظاہر ہو کر مجھے نہ پکڑنا ایک نیا معمہ تھا جو میری عقل سے باہر تھا۔ جب مجھے اس حقیقت کا ثبوت مل گیا کہ میں دوسروں کی نظروں سے غائب ہو چکا ہوں تو میں سوچنے لگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میرے سامنے ایک ہی راستہ تھا کہ میں اپنی ہمدرد کامنی نرتکی کے پاس جاؤں اور اس سے کہوں کہ مجھے اس مصیبت سے نجات دلائے۔ اتنے میں گاڑی پلیٹ فارم میں داخل ہو گئی۔ اب مجھے لاہور کی بجائے کھنڈرو جانا تھا جو بمبئی جھانسی ریلوے لائن پر آتا تھا۔ میں کسی سے پوچھ نہیں سکتا تھا کہ یہ گاڑی کس طرف جاتی ہے۔ ٹرین کی رفتار آہستہ ہو گئی۔ میں ٹرین کے ڈبوں کو دیکھنے لگا۔ بوگیوں پر کسی جگہ ایک تختی لگی ہوئی تھی جس پر لکھا ہوا تھا کہ یہ گاڑی کہاں جا رہی ہے۔ آج کل تو بھارت کی ٹرینوں پر ہندی میں اسٹیشن کا نام لکھا ہوتا ہے، لیکن ان دنوں میں ابھی ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت تھی اور بوگیوں پر اردو میں ہی اسٹیشن کا نام لکھا ہوتا تھا۔ ایک بوگی میرے سامنے سے گزری، اس پر تختی لگی ہوئی تھی۔ میں نے غور سے پڑھا، تختی پر بمبئی لکھا ہوا تھا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میں ممبئی جانے والی گاڑی میں سوار ہوں گا۔ کھنڈرو اسی لائن پر آتا تھا۔ ٹرین رکی تو میں نے ایک ڈبے میں داخل ہو کر ایک سیکنڈ کلاس کی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ میں کس کلاس کے ڈبے میں داخل ہو چکا ہوں، کیونکہ مجھے کوئی نہ دیکھ سکتا تھا۔ یہ ڈبہ خالی تھا، وہاں اور کوئی مسافر نہیں تھا۔ میں کونے میں کھڑکی کے پاس بیٹھ گیا۔ گاڑی چل رہی تھی۔ طرح طرح کے پریشان کر دینے والے خیالات میرے ذہن میں آ رہے تھے۔ میں کیا تھا، کیا بن گیا ہوں، نہ جانے آگے میرے ساتھ کیا ہوگا۔ میں نے الف لیلا کی کہانیوں میں غائب ہونے والے جن بھوتوں کے قصے تو پڑھے تھے، آج وہی کچھ میرے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ میں بار بار اپنے جسم کو ہاتھ لگا کر دیکھتا۔ میرا جسم بالکل ویسے ہی تھا جیسے ایک صحت مند نوجوان کا ہوتا ہے۔ پھر یہ کیسے ہو گیا کہ میں کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا؟ میں اپنے جسم کو ہاتھ لگا رہا تھا، مجھے اپنا جسم باقاعدہ نظر آ رہا تھا۔ یہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا میری سمجھ سے باہر تھا۔ ٹرین رات کے اندھیرے کو چیرتی ہوئی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ مجھے اپنی بہن کی بہت یاد آ رہی تھی۔ اگر میں اس حالت میں اس کے پاس چلا گیا تو وہ کیا سوچے گی؟ وہ رونے لگے گی کہ میرے بھائی کو کیا ہو گیا۔ یہی کچھ سوچتے سوچتے میرا دماغ تھک گیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی، خدا کے حضور ایک بار پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور کھڑکی کے ساتھ لگ گیا۔ نہ جانے کب مجھے نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ خواب میں میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری بہن آسماں ایک اونچی پہاڑی پر کھڑی ہے۔ اس نے بازو کھول رکھے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ پہاڑی سے نیچے چھلانگ لگانے والی ہے۔ نیچے سمندری لہریں طوفان مچا رہی ہیں۔ میں اس کو آوازیں دیتا ہوا اس کی طرف جا رہا ہوں۔ آسماں نیچے سمندر ہے، چھلانگ نہ لگانا۔ لیکن وہ میری آواز بالکل نہیں سن رہی تھی۔ جیسے اس کے پاس پہنچتا ہوں وہ پہاڑی سے نیچے چھلانگ لگا دیتی ہے۔ میں چیخ مار کر اس کے پیچھے کود جاتا ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے مجھے پیچھے سے دھکا دیا ہو۔ میں اپنے آپ کو ایک اندھیری سرنگ میں گرتا ہوا محسوس کرتا ہوں۔ پھر اچانک ایک اژدہا بھیانک منہ کھولے میرے اوپر آتا ہے۔ مجھے ایک جھٹکا لگتا ہے اور میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے خالی ڈبے کو دیکھنے لگتا ہوں۔ ٹرین پوری رفتار سے جا رہی تھی۔ ڈبے میں صرف ایک بتی چل رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ٹرین کی رفتار آہستہ ہونا شروع ہو گئی۔ کوئی اسٹیشن آ رہا تھا۔ میں نے کھڑکی میں سے باہر سامنے کی طرف دیکھا۔ دور کسی شہر کی روشنیاں قریب آ رہی تھیں۔ یہ بھوپال کا شہر تھا۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا کیونکہ اسی لائن پر آگے کھنڈرو اسٹیشن آتا تھا۔ یہاں ڈبے میں ایک بوڑھے میاں بیوی سوار ہو گئے۔
میں خالی سیٹ کے کونے میں کھڑکی کے پاس بیٹھا رہا۔ ان میں سے کسی نے مجھے نہ دیکھا، میں ان کی نظروں سے غائب تھا۔ بھوپال اسٹیشن سے ٹرین چل پڑی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہاں سے کھنڈرو کتنے فاصلے پر ہے۔ میں کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتا تھا۔ بوڑھے میاں بیوی بستر وغیرہ لگا کر لیٹ گئے۔ میں جاگ رہا تھا، نیند ویسے بھی نہیں آ رہی تھی۔ ٹرین اندھیرے جنگلوں میں سے گزر رہی تھی۔ چھوٹے چھوٹے اسٹیشن آئے، ٹرین انہیں چھوڑتی ہوئی آگے بڑھتی گئی۔ بوڑھے میاں بیوی کی باتوں سے معلوم ہوا کہ رات کے 2 بج چکے ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا تھا کہ کھنڈرو کتنی دور رہ گیا ہے، مگر اس ڈر سے نہیں پوچھ رہا تھا کہ وہ میری آواز تو نہیں سن پائیں گے اور نہ ہی مجھے دیکھ سکیں گے۔ اس خیال سے کہ جاگ رہا تھا کہ میری آنکھ لگ گئی تو کھنڈرو کہیں گزر نہ جائے۔ مجھے قطعی علم نہیں تھا کہ کھنڈرو اب زیادہ دور نہیں۔ جب کافی اسٹیشن خالی چھوڑنے کے بعد گاڑی کی رفتار کم ہونے لگی تو بوڑھی عورت نے بستر پر لیٹتے لیٹتے اپنے خاوند سے پوچھا، کون سا اسٹیشن آ رہا ہے؟ بوڑھے خاوند نے جواب دیا، کھنڈرو آ رہا ہے۔ میں نے باہر جان کر دیکھا، روشنیاں بڑے شہر کی تھی۔ میں نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا، میں اپنی منزل پر پہنچ گیا تھا۔ مجھے دریائے نرمدا کے کنارے مرن گھاٹ کے کھنڈر میں کامنی نرتکی سے ملنے کے لیے جانا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ مجھے پاتالی چڑیل کے منحوس طلسم سے اس کا توڑ کرنے میں کامنی ہی مدد کر سکتی ہے، وہی مجھے اس عذاب سے نجات دلا سکتی ہے۔ اس نے مجھے کہا بھی تھا کہ اگر کبھی تمہیں میری ضرورت محسوس ہو تو میرے پاس مرن گھاٹ آ جانا۔ میں کھنڈرو اسٹیشن پر اتر گیا۔ چند ایک اور مسافر میرے ساتھ اترے۔ میں پلیٹ فارم کے گیٹ میں سے گزر گیا۔ ٹکٹ چیکر کو میں نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے مجھے نہ تو ٹکٹ دکھانے کی ضرورت تھی اور نہ ہی ٹکٹ لینے کی ضرورت تھی۔ اس وقت رات کا پچھلا پہر ڈھل رہا تھا۔ مجھے وہاں سے منڈیل کے قصبے میں جانا تھا جو دریائے نرمدا کے کنارے پر تھا اور یہاں سے 50 میل کے فاصلے پر تھا۔ اس سے پہلے میں ایک لاری میں بیٹھ کر وہاں تک جا چکا تھا۔ میں لاریوں کے اڈے پر گیا، اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا۔